بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں وضو کے فرائض اور ضروری مسائل کے تعلق سے چند باتیں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اعلان فرماتا ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ کو دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ آئیے آپ کو اس تعلق سے ایک حدیث پاک سناؤں، پھر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پانی طلب فرمایا۔ میں وضو کا پانی لا کر حاضر خدمت کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا اور 3 بار کلی فرمائی اور 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا۔ اس کے بعد آپ نے منہ کو دھویا، پھر آپ نے داہنے ہاتھ کو کوہنیوں تک 3 بار دھویا، پھر بائیں ہاتھ کو اسی طرح دھویا، پھر سر مبارک کو 1 بار مسح فرمایا۔ اس کے بعد داہنے پاؤں کو ٹخنوں تک 3 بار دھویا، پھر ایسے ہی بائیں کو، اور ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسے کہ آپ مجھے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، جس آیت کریمہ کا میں نے ترجمہ بیان کیا اس سے ہمیں وضو کے فرائض کا علم ہوتا ہے۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں جس کے بغیر وضو ہوگا ہی نہیں۔ پہلا منہ دھونا، دوسرا ہاتھ دھونا، تیسرا سر کا مسح کرنا اور چوتھا پاؤں دھونا۔ جو حدیث میں نے بیان کی اس سے وضو کرنے کا مکمل طریقہ پتہ چلتا ہے، اور اس جیسی بہت ساری حدیث پاک ہیں جس سے وضو کرنے کے طریقے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ وضو کے سنت و مستحبات کا علم ہوتا ہے جن کو بیان کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہے۔ میں یہاں آپ کو وضو کرنے کا مکمل طریقہ بتانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ وضو تو ہر کوئی کرتا ہے مگر وضو کرنے کا صحیح طریقہ نہیں جانتے، اس وجہ سے کہ ہم نے بچپن میں جیسے لوگوں کو وضو کرتے دیکھا ویسے ہی کرنے لگے، لہٰذا ہم جانتے ہی نہیں کہ کون سا حصہ کہاں تک دھونا ہے۔ اب میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سیدھے مسئلے پر آتا ہوں۔ جب ہمیں وضو کرنا ہو تو سب سے پہلے پاک صاف پانی لے کر پاک جگہ پر بیٹھیں، پھر اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھوئیں۔ یہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر ٹنکی کا پانی ٹوٹی کے ذریعے استعمال کر رہے ہیں تو آپ کا 1 بار دھونا ہی کافی ہوگا، مگر اچھے سے ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئیں، پھر 3 بار کلی کریں۔ مسواک ہو تو اچھا ہے، نہیں تو انگلی سے دانت مل لیں، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں، پھر اس کے بعد پورا چہرہ دھوئیں، بال نکلنے کی جگہ سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ ہاں، بعض لوگ منہ کو صرف ایک ہاتھ سے دھوتے ہیں جو درست نہیں ہے، بلکہ دونوں ہاتھ سے دھونا چاہیے، اور کچھ لوگ تو منہ پر پانی مارتے ہیں، یہ بھی منع ہے۔ اور ساتھ ہی پورے منہ کو دھونے کا مطلب ہے کہ ہر جگہ پانی بہہ جائے، صرف گیلا ہونے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جس عضو کو بھی دھوئیں کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ پھر داڑھی کا خلال کریں اگر داڑھی ہو تو، پھر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئیں، یعنی کوہنی پر بھی پانی بہہ جائے، اور پھر اس کے بعد مسح کریں۔ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے اور پورا مسح کرنا سنت ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، لہٰذا پورے سر کا مسح کرنا بہتر ہے۔ اس کے بعد دونوں پاؤں گٹوں سمیت دھوئیں، اور اب وضو کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ اعضائے وضو دھلتے وقت پانی کے قطرات آپ کے جسم یا کپڑے پر نہ پڑیں، کیونکہ ہمیں اور آپ کو دکھائی نہیں دیتا مگر گناہ جھڑتے ہیں۔ جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں اس سے گناہ جھڑتے ہیں، اور گناہ جو گندگی ہے، اور گندگی کو کپڑے یا جسم پر پڑنے سے بچانا چاہیے۔ ساتھ ہی اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے ہاتھ، پیر یا کہیں بھی جس کو آپ وضو میں دھونا فرض ہے اس پر پینٹ یا آٹا یا نیل پالش
اور کوئی بھی چیز لگی ہو تو اسے چھڑا لیں، کیونکہ بغیر اس کے چھڑائے وضو ہوگا ہی نہیں۔ وضو کرتے وقت اپنا منہ قبلہ کی طرف نہ رکھیں، نہ ہی قبلہ کی طرف تھوک یا کھیکھار ڈالیں۔ وضو کرتے وقت دنیاوی باتیں بالکل نہیں کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی وضو بیٹھ کر کرنا چاہیے تاکہ پانی کے قطرات پانی کے چھینٹے آپ کے کپڑے پر نہ پڑے۔ اب میں وضو توڑنے والی چند چیزوں کا ذکر بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ تو سب سے پہلے مرد یا عورت کے پوشیدہ مقام سے نجس چیز نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، جسم سے خون نکل کر ایسی جگہ بہہ جائے جس کو وضو میں دھونا فرض ہے، تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ دیوار یا کرسی یا کسی چیز پر ٹیک لگا کر سو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، بعض لوگ نماز میں کھڑے کھڑے سو جاتے ہیں جس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نماز کی حالت میں اتنی تیز ہنسا کہ آس پاس والوں نے سن لیا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ تھے وضو کے تعلق سے چند اہم معلومات۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور اس تعلق سے آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔